بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الدرس الرابع، ہمارے اس کورس لسان القرآن الکریم کا یہ چوتھا سبق ہے، اور یہ سبق مذکر مؤنث کے عنوان پر ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی اصطلاحات ہیں جو اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ اردو میں بھی ہم ان کے متعلق جانتے بھی ہیں، پڑھتے سنتے بھی ہیں۔ اس لیے اسے سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ البتہ اس کی پریکٹس میں، ایکسرسائز میں آپ کافی نئی چیزیں بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ اسم کی باعتبار جنس کے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث۔ یہ اسم کی تقسیم ہے باعتبار جنس کے، کہ جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مذکر کو اردو والے نر سے اور مؤنث کو مادہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ان کی مزید تعریفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقسام ہم دیکھیں گے مؤنث کی، تو اس سے مؤنث بھی واضح ہو جائے گا اور مذکر بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کا کوئی مذکر ہو، جس کی برابری میں کوئی مذکر استعمال ہوتا ہو، موجود ہو۔ جیسے ناقہ، یہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کا مذکر جمل ہے، اونٹ۔ ناقہ اونٹنی، جمل اونٹ۔ یہ ناقہ کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الشمس کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، ناقہ صالح کے طور پہ یا ناقۃ اللہ کے طور پہ، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے ایک انوکھے سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ ایسی ایسی صفات والی کوئی اونٹنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا، اسی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس بدبخت قوم نے بعد میں اسے ذبح کر دیا، مار ڈالا۔ بہرحال ناقہ کے مقابلے میں جمل ہے، لہٰذا یہ ناقہ مؤنث ہے اور مؤنث بھی حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے، وہ جمل ہے۔ دوسرے نمبر پہ بنت ہے، بنت کا معنی ہوتا ہے بیٹی، اس کا مذکر ابن ہے، بیٹا۔ بنت، ابن، مذکر موجود ہے، اس لیے بنت یہ مؤنث حقیقی ہوا۔ تیسرے نمبر پہ ہے، کا معنی ماں، اس کا مذکر اب ہے، اب کا معنی باپ۔ معلوم ہوا کہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مؤنث لفظی، جو حقیقتاً مؤنث ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، لیکن لفظاً وہ مؤنث ہو۔ یہ وہ مؤنث ہے جو صرف استعمال کے لحاظ سے مؤنث ہو، جیسے مروحہ، مروحہ کا معنی ہے پنکھا۔ اب یہ کوئی حقیقی مؤنث نہیں ہے، کیونکہ یہ جاندار ہی نہیں ہے،
मिरवहा पंखा, ये जानदार ही नहीं है, इसलिए इसको हकीकी मुअन्नस नहीं कहा जा सकता। ये जानदार होता तब जो है ये मुअन्नस हकीकी होता। खुलासा ये निकला कि मुअन्नस हकीकी वो है जिसका कोई मुज़क्कर हो, और मुअन्नस लफ्जी वो है जो इस्तेमालन मुअन्नस हो। हम उर्दू के अंदर भी पानी को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, हवा को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, आसमान को हम उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, जमीन को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, नीला आसमान और मेरी जमीन, मेरी, मेरा नहीं, मेरी जमीन, आसमान को मुज़क्कर जमीन को मुअन्नस। हालांकि जमीन कैसी मुअन्नस है, ये कोई हकीकी मुअन्नस तो है नहीं, ये सिर्फ इस्तेमाली मुअन्नस है, ये लफ्जी मुअन्नस है, इसको हम इस्तेमाल ऐसा करते हैं। फिर मुअन्नस लफ्जी की दो किस्में हैं, मुअन्नस कियासी, मुअन्नस समाई। कियास का माना होता है, कियासी कियास से है, कियास का माना है कानून, कायदा, जाब्ता, कुलिया, जो किसी जाब्ते और कानून के मुताबिक हो, कियास के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, उसूल के मुताबिक हो, उसे मुअन्नस कियासी कहेंगे। और मुअन्नस समाई, समा का माना होता है सुनना, कोई चीज भी सुन लेना। तो मुअन्नस समाई वो है जिसे हमने अरब से मुअन्नस सुना है, अरब उसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, हमने ऐसा ही सुना है। बाकी कोई कानून, कोई कायदा, कोई कुलिया, कोई जाब्ता और उसूल नहीं है, हमने उन्हें जैसे सुना है वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमें उसकी वजह हकीकी मालूम नहीं है, उसका कोई कायदा जाब्ता हमें मालूम नहीं। जिस चीज का कायदा जाब्ता मालूम हो उसे कियासी कह देते हैं, और जिसका कायदा मालूम ना हो उसे सिमाई कहते हैं कि वो समाई है। मुअन्नस कियासी वो मुअन्नस जिसमें अलामत मौजूद हो, मुअन्नस की अलामत मौजूद हो, जैसे गुरफतुन, गुरफतुन में मुअन्नस की अलामत गोलता मौजूद है, ताए मरबूता कहें या ताए मुदव्वरा कहें, जो नाम भी इसको दें, आसान लफ्जों में हम कहेंगे गोलता मौजूद है। गोलता ये मुअन्नस की अलामत है, और जहां जहां पर ये मुअन्नस की अलामत होगी तो वो मुअन्नस कियासी होगा, वो मुअन्नस सिमाई नहीं, क्योंकि वो कानून के मुताबिक है। कानून ये है कि कोई अलामत लगी हुई हो। और मुअन्नस समाई वो मुअन्नस जिसमें अलामत मौजूद ना हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुअन्नस है? बस सिर्फ समा करेंगे, अरब से जैसे सुनेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे। अरब से हमने सुना कि वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं तो हम भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। बाकी कोई जाब्ता, कोई कुलिया वो हमारे पास नहीं है, कोई कियास नहीं है हमारे पास, सिर्फ समा पे गुजारा करते हैं। अब मुअन्नस की अलामत मौजूद हो, वो अलामत कौन सी है? कौन कौन सी अलामतें हैं मुअन्नस की? मुअन्नस की अलामात को देखें। मुअन्नस की तीन अलामतें जिक्र की जाती हैं। नंबर एक, गोलता, ताए मरबूता कहते हैं इसको, लोग ताए मुदव्वरा कहते हैं, हम इसको गोलता ही कहते हैं आसान लफ्जों में। इब्तदाई लोगों के लिए इसको गोलता कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे मऊजतुन, पीछे मिसाल गुजरी है मिरवाहतुन नाकतुन, वो भी दोनों इसकी मिसालें थी। और यहां पर मऊजतुन, मऊजा माने एक केला, मऊजा, ये मुअन्नस है, और पहली अलामत जो है वो पाई जा रही है गोलता वाली। नंबर दो, मुअन्नस की अलामत में से दूसरी अलामत अलिफ मकसूरा है। इसको अलिफ मकसूरा का नाम दिया जाता है। अलिफ मकसूरा वो अलिफ होता है जो या की शक्ल में लिखा जाता है, या की शक्ल में लिखते हैं और ऊपर खड़ा जबर आता है, जैसे कुबरा, कुबरा, या की शक्ल में लिखा जाएगा और
اس کے اوپر کھڑا زبر آئے گا، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ بس آپ آسان لفظوں میں یہی کہیں گے کہ ایسا الف جو یا کی شکل میں لکھا جائے، ایسا الف جو یا کی شکل میں لکھا جائے وہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ نمبر 3، الف اور آخر میں حمزہ ہے، الف اور حمزہ، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، یعنی ایسا الف جس کو کھینچ کے پڑھا جائے، مد کے ساتھ پڑھا جائے، یہ الف ممدودہ ہوتا ہے۔ ہم اس کو ممدودہ نہیں کہتے، الف اور حمزہ کہہ دیں کہ آخر میں، کلمے کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، یہ بھی تانیث کے لیے آئے گا۔ اس کی مثال دی ہے جیسے خضراء، گنبد خضرا، یہ خضرا نہیں ہے، جو لوگ خضرا کہتے ہیں غلطی کرتے ہیں، خضرا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ آج کل خضرا اس کو خا زاد را اور آگے یا لگا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خضراء، خضرا ہے، خضرا۔ قبۃ خضرا، گنبد کی عربیات ہے قبہ، قبۃ خضرا، سبز گنبد، قبۃ خضرا۔ یہ خضراء یہ مؤنث ہے، اس میں الف ممدودہ پایا جا رہا ہے۔ را کے بعد آپ دیکھیں الف اور حمزہ ہے، اس لیے را کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، خضراء، خضرا، یہ الف ممدودہ ہے، اور اس سے پہلے الف مکسورہ تھا۔ ایک بات یہاں پر واضح کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم ایسی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں جہاں پر الف مکسورہ تو ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتا، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، ہدن ہدایت سے، ہدن، ہدا، ہا دال اور یا، ہدا، ہدا کو آپ دیکھیں، ہدا، اب یہاں پہ دیکھنے میں تو ہمیں الف مکسورہ لگ رہا ہے کہ یہ الف مکسورہ ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا جو ہے یہ کوئی تانیث کی علامت نہیں ہے، یہ حرف اصلی ہے۔ ایک حرف اصلی ہا ہے، دوسرا دال ہے، تیسرا یا ہے۔ اسم میں حروف اصلی عموماً ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں، ہا دال یا، ہدا۔ یہ یا تانیث کی نہیں ہے، جو تانیث کی ہوگی وہ یا زائد ہوگی، وہ حرف اصلی نہیں ہوگی، وہ اضافی ہوگی۔ آپ کبرا کے اندر دیکھیں، کاف با را، 3 حرف ہو گئے، آگے یا اضافی ہے، زائد ہے، وہ ہے تانیث کی۔ کبرا میں 3 حرف پورے ہونے کے بعد چوتھا حرف یا ہے، اور ہدا میں یا جو ہے یہ تیسرا حرف ہے، چوتھا نہیں ہے۔ تو آسانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر یا تیسرا حرف بنے تو وہ یا تانیث کی نہیں ہوگی، وہ الف تانیث کا نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ یا، یعنی ایسا الف جو یا کی شکل میں لکھا جائے، جہاں پہ وہ چوتھے نمبر پہ ہو، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تانیث کے لیے ہے، اس کے حروف پہلے پورے ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جہاں پر یا حرف اصلی ہوگی وہ تانیث کی نہیں ہوگی، اور جہاں پر یا حرف زائد ہوگی وہ تانیث کی ہوگی۔ جہاں پر حروف اصلیہ پورے ہونے کے بعد یا آئے گی تو وہ یا تانیث کی ہوگی، اصلی نہیں ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اس لیے ہدن کو یا اس طرح کی جو دوسری مثالیں ہوتی ہیں انہیں آپ مؤنث نہیں کہہ سکتے۔ مؤنث وہ ہوگا جس میں الف مکسورہ زائد ہو، اصلی حروف سے اس کا تعلق نہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی